شرف علی شاہ صاحب چیئرمین انٹرمیڈیٹ بورڈ، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر تھینک یو سو مچ وقت دینے کے لیے. سب سے پہلے ہم یہی بات کریں گے کہ ایم ڈی کیٹ کے جو بھی ایگزامس ہم دیکھتے ہیں خاص طور پہ سندھ بورڈ میں، وہ بڑے کنٹروورشل رہے ہیں. اس کی کوئی اچھی تاریخ نہیں رہی. ری ایگزام میں ہمیشہ ہمیں جانا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے بچے تو سفر کرتے ہی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پیرنٹس بھی ان خواریوں کا سامنا کرتے ہیں. ونس اینڈ فار آل اس کو ہم فکس کیوں نہیں کرتے؟ اور یہ جو اس بار کرائسس ہوا ہے، یہ ذمہ داری کس کے سر جاتی ہے؟ ایک بات کہ یہ کرائسس اتنا بڑا نہیں ہے جتنا پولیٹیسائز کیا گیا ہے. اب جو ہے ہم نے بچوں کو فیسیلیٹ کرنے کے لیے یہاں پر فیسیلیٹیشن سینٹر قائم کیا ہے. وہاں پہ بچوں سے گزارش کی گئی ہے کہ آپ اپنے اسکروٹنی فارم بھریں جس پیپر پہ انہیں شک ہے کہ مارکس کم آئے. ہم نے سینئر پروفیسرس پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی ہے، ویل ریپوٹیڈ سینئر پروفیسرس آف کراچی کالجز. وہ کمیٹی جو ہے اس بات کا جائزہ لے رہی ہے. اس کے علاوہ سینئر پروفیسرس بیٹھے، جتنی اسکروٹنی فارم جمع ہو رہے ہیں ان کو ری ایویلیٹ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، پیپر جب چیک ہوتا ہے تو ایک ایگزامنر ہوتا ہے، پھر ڈپٹی ہیڈ ایگزامنر ہوتا ہے، اس کے اوپر ہیڈ ایگزامنر ہوتا ہے. 3 بندے پیپر چیک کرتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹ کمپائل ہوتا ہے فائنل. تو اس طرح سے جو ہے وہ جب 3 پروفیسر مطمئن ہوتے ہیں ایگزامنر دی، تب اس کی جو ٹریبولیشن ہوتی ہے اور جو ہے وہ مارکس جو ہے اس کے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں. اب ظاہر ہے اگر جو ہے بچے آج کل کے فرسٹ ایئر کی جو ایشو بنتا ہے، فرسٹ ایئر کے بچے جب اسکول میں 10th کلاس میں ہوتے ہیں تو ایک ڈسپلن کے ساتھ اسکول اٹینڈ کرتے ہیں. جب فرسٹ ایئر میں پہنچتے ہیں تو وہ بہرحال ابھی سمجھتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اور وہ جو ہے کلاس اٹینڈ نہیں کرتے اور پڑھائی پہ زیادہ توجہ نہیں دیتے جتنی ان کی میٹرک میں ہوتی ہے. اس کے بعد جب رزلٹ صحیح نہیں آتا ہے، اور اس کے بعد وہی بچے جب انٹر میں آپ ہوتے ہیں، جب وہ ایک دفعہ فرسٹ ایئر کے رزلٹ سے دیکھتے ہیں تو وہ جو ہے بعد میں زیادہ کانشیس ہو جاتے ہیں اور اس کا رزلٹ انٹر میں بہتر ہوتا ہے. لیکن سر یہ پروبیبلٹی کیا ہے کہ جو بچے 87% مارکس جو ہیں آبٹین کر پائے میٹرک کے رزلٹ میں، وہ یہاں پہ ہمیں کمپلین کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کی سپلی آئی ہے انٹرمیڈیٹ کے سال اول میں. تو یہ پروبیبلٹی تو بڑی عجیب سی دکھائی دے رہی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ جنہوں نے 87% یا مور دین 87% سیکیور کیے تھے ان کی سپلیز آ رہی ہیں. تو یہ تنازع ایسے تو نہیں اٹھا؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ رسپانسبلٹی کس پر جاتی ہے؟ میٹرک کے اسٹینڈرڈ اور انٹرمیڈیٹ کے اسٹینڈرڈ میں بہت زیادہ فرق ہے. میٹرک میں بچوں کو پرائیویٹ اسکولوں میں انٹر پاس اور بی اے پاس بی ایس سی زیادہ سے زیادہ لوگ پڑھاتے ہیں. ان کا ویژن، ان کا ایکسپوجر بہت کم ہوتا ہے. جب بچے کالج میں آتے ہیں تو کالج ٹیچر ویل کوالیفائڈ ہوتے ہیں، ایم ایس سی ویم ایس سی ایم فل پی ایچ ڈی لوگ ہوتے ہیں. تو انہوں نے یونیورسٹی اٹینڈ کی ہوتی ہے، ان کو سینٹرل لائبریری کا پتہ ہوتا ہے، ان کو جو ہے بک بینک کا پتہ ہوتا ہے، ان کو ای لائبریری کا پتہ ہوتا ہے. اور وہ جو یونیورسٹی میں پڑھ کے وہاں پہ پہنچتے ہیں تو ان کو جو ویژن براڈر ہوتا ہے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اصل چیز کیا ہے اور نقل چیز کیا ہے. تو ان کی اسسمنٹ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ ریفائنڈ ہوتی ہے، یا آپ کہتے ہیں کہ زیادہ اسٹرکٹ ہوتی ہے. تو اس لیے میٹرک کو کے اسٹینڈرڈ کو آپ انٹرمیڈیٹ کے اسٹینڈرڈ سے ملا نہیں سکتے. مطلب ہے میٹرک کے اسٹینڈرڈ کو بڑھایا جائے، کیونکہ وہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ 87% اگر سیکیور کریں، لیکن بیسکلی جب وہ اس میں آتے ہیں انٹرمیڈیٹ میں تو ان کی وہ انٹرمیڈیٹ میں جی ہاں، تو آپ کمزوری بیسکلی کہاں سمجھ رہے ہیں؟ ان کا وہ جو ہے کمزوری جو ہے وہ بچوں کی جو ہے وہ گرومنگ کی کمزوری ہے. بچے آتے نہیں، کلاس ہوتے نہیں کالجز میں، اور جو ہے وہ لیب اٹینڈ کرتے نہیں. اس طرح سے جو ہے بچے ہر چیز کو ایزی لیتے ہیں. میں عرض کر رہا تھا کہ فرسٹ ایئر میں جب بچوں کو رزلٹ ملتا ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ جب برابر رسپانسبلٹی تو ظاہر ہے ادارے پر آئے گی نا. بچہ سیریسلی لے یا نہ لے وہ ایک الگ ایشو، لیکن اگین آپ نے جو تعلیمی سسٹم وہ بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر بچہ اگر جو ہے پڑھتا نہیں ہے، ایگزام اٹیمپٹ صحیح نہیں کرتا، تو بورڈ کی ذمہ داری نہیں ہے. تو بہرحال اگر جس کو کوئی اس کو ریڈریسل کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے جو اسی لیے جو ہے وہ اسکروٹنی کی جو ہماری فیس کو 50% کم کر دیا ہے، تاکہ بچے جو ہے ایزیلی یہاں پہ آ سکے. لاسٹ ایئر بھی یہ UN کرایا ہوا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نے بچوں کو مطمئن کرنے کے لیے، اگر وہاں پہ جو ہے پوری 1432 کمپلین آئی تھی ہمارے پاس ان رائٹنگ، جبکہ پورے کراچی کو سر پہ اٹھایا گیا تھا کہ بڑا کوئی ایشو ہو گیا ہے، بچوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو گیا ہے. اور بچوں کو جب بلا کے بٹھا کے دکھایا جاتا ہے کہ ہماری وہی ہے کہ
کہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ سینئر اساتذہ کی کمیٹی جو فائنل فیصلہ کرتی ہے. اٹھایا نہیں گیا یہ ایشو ہے تو اس لیے اٹھایا گیا کیونکہ 66% آپ کے ایشو نہیں ہے. پری میڈیکل گروپ میں بچے فیل ہوئے ہیں, 74% فیل ہوئے ہیں, اور ان بچوں کے والدین سے بھی بات کی گئی, بچوں سے بھی بات کی گئی ہے. کاپی دکھائیں تو فزکس کے پیپر میں گانا لکھ کر آتے ہیں, پھر کہ جو ہے وہ کیمسٹری کے پیپر میں جو ہے وہ اسٹوری لکھ کر آتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پیپر جو ہے بھر دیے ہیں, پیجز بھر دیے ہیں تو اس میں نمبر مل جائیں گے. تو جو ہے کیونکہ اسکول والے ہو سکتا ہے نہیں دیکھتے ہوں یا ان کا ویژن نہیں ہو, لیکن کالج والے اب اس کرائسس سے نمٹنے کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو انکوائری کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کے بعد یہ کرائسس نمٹ جائے گا, معاملے کا یہی حل ہے؟ جی ہاں اسکروٹنی کر رہے ہیں ان کو اچھی طرح سے ایک دفعہ, اور جو اپلائی کر رہا ہے جو سمجھتا ہے گریونسز ہیں جن کے تو اپلائی کرے گا. وہ ہم نے 50% فیس بھی کم کر دی ہے, اس سے ان کو ہم ری اسیس کر رہے ہیں اور جہاں پہ اگر ہمیں نظر آئی کوئی کوتاہی تو اس بندے یہاں جو پروفیسرز کی ویسے جو ہے وہ ایگزامینیشن میں کالج پروفیسر جو 19-20 گریڈ کے بھی ہوتے ہیں, اور ان کی جو ہے وہ بائی لا ان کی جو ہے وہ ڈیسیشن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. اس کے باوجود ہم ری اسیس کر رہے ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی کوتاہی بڑی ناانصافی ہوئی تو ہم جو ہے اس کو تزالہ کریں گے. اس کے باوجود اگر بچے مطمئن نہیں ہیں تو ہمارے پاس آ سکتے ہیں, ہم اس کو کاپی دکھائیں گے. وہ تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ابھی تعلیمی نظام پر جو باتیں کر رہی ہیں, خاص طور پہ جو کراچی کوٹا سسٹم کراچی آئٹس کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی بات کر رہی ہیں, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بس ایک اس کو پولیٹیسائز بیسکلی کیا جا رہا ہے, ورنہ یہ معاملہ نہیں ہے ایسے پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے. لاسٹ ایئر کا پوچھے انہیں تو لاسٹ ایئر بھی یہی تھا کہ جو ہے وہ بات جو ہے وہ ڈیفیوز ہو گئی تھی, کیونکہ جب جن کو کمپلین ہوتی ہے وہ اگر جو ہے ایڈریس کی جائے پراپرلی تو جو ہے وہ ساری چیزیں ٹائملی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. چلیں, تھینک یو سو مچ شرف علی شاہ صاحب. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.